اب میں آتا ہوں ہمارے آج کے ٹاپک پہ. ٹاپک جو ہے ہمارا وہ دیٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ اور آپ لوگوں سے ملتا جلتا ہے, آپ لوگوں نے اس پہ کام بھی کرنا ہے آگے جا کے. دیٹ از دا اینٹی ریپ ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن ایکٹ 2021. یہاں پہ میں ٹریفک وارڈن صاحبان کو دیکھ رہا ہوں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا ریپ سے, لیکن آپ پہ میں ابھی بعد میں آؤں گا. ٹھیک, تو پوائنٹ بینگ کہ اینٹی ریپ ایکٹ 2021 جو ہے یہ لاگو ہوا تھا دسمبر 2021 میں, اور اس کے بعد جنوری سے یہ انفورس ہونا شروع ہوا 2022 سے. اور اس کا مقصد اس ایکٹ کو بنانے کا یہ تھا کہ جو بڑھتے ہوئے سیکشل ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتا ہے, جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جائے, کس طرح اس کو کرب کیا جائے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں میں یہ جو وبا کی صورت اختیار کر گیا اس طرح کے جرائم جو ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے سوچا کہ اس طرح کا لا لایا جائے, اسپیشلی آفٹر دا زینب ریپ کیس جو کہ قصور میں ہوا تھا. اس کے بعد بہت زیادہ سوچا گیا اور ایکٹ کے لایا گیا, کیونکہ نارملی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریپ کے مقدمات ہیں وہ 376 وہ ساری پی پی سی دفعات اور سی آر پی سی کے انڈر تو ہوتے ہیں, لیکن ریپ اور جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ ایسے جرائم ہیں جن کا سپیڈی ایکسپیڈیشیس جسٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور وکٹم کی ریڈریسل, کیونکہ جو وکٹم آپ لوگوں کے پاس آتا ہے پولیس کے پاس ایز فرسٹ رسپونڈرز, وہ آلریڈی بڑا ڈرا ہوتا ہے. وہ آدھے سے زیادہ لوگ تو آپ کے جو کرائمز ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے, ان رپورٹڈ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اسپیشل پروسیجرز لائے گئے ہیں اس لا کے تحت, جو کہ اس طرح کے جرائم کو دیکھیں گے. تو باری باری کر کے میں آپ کو اس کا اوور ویو دوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس لا میں انہوں نے وکٹم کی ڈیفینیشن میں چائلڈ اینڈ فیمیلز جو ہے ان کو انکلوڈ کیا ہے. اور چائلڈ وہ جو کہ مائنر ہے, مطلب 18 سال سے کم عمر جس کی ہے, وہ چائلڈ کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا. تو اینی فیمیل یا 18 سال سے کم عمر کا لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ اس ایکٹ کا نفاذ اس پہ ہوگا. اس کے بعد سب سے اچھی چیز جو کہ ہوئی, اور سب سے پہلی چیز جو ہوئی, وہ ہوئی اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس, کہ ریپ کے مقدمات کو دیکھنے کے لیے, ان کا ٹرائل کرنے کے لیے سیکشن 3 کے انڈر اسپیشل کورٹس نافذ کیے گئے ہیں. اور اسپیشل کورٹس فیڈرل گورنمنٹ نے وفاقی کابینہ کی منظوری سے پورے پاکستان میں جو ہے وہ لاگو ہو چکے ہیں, بن چکے ہیں, ڈیزگنیٹ ہو چکے ہیں ہر ضلع میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, تھرو آؤٹ پاکستان. تو یہ ہماری ایز سچ بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ ایک سال کے عرصے میں پاکستان کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان از این اوور لیجسلیٹڈ کنٹری, کہ ہمارے پاس قوانین تو بے تحاشا ہیں, لیکن ان قوانین کی جو انفورسمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی. تو دس از این ایکسیپشن, کیونکہ اس کی کیوں اتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس پہ بھی میں آگے آؤں گا. لیکن سیکشن 3 کے انڈر جینڈر بیسڈ وائلنس اور اینٹی ریپ کے اندر کورٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ڈیزگنیٹ ہو چکے ہیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز, ہر ڈسٹرکٹ سے ہمیں نام موصول ہوئے چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے, جن کو ہم نے ان کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. اور جو اسپیشل کورٹ کا جج ہوگا, اسے کہتے ہیں اسپیشل کورٹ فار اینٹی ریپ, اس کا جو جج ہے اس کے پاس وہ تمام پاورز ہیں جو سیشن جج کے پاس ہوتی ہیں. تو اس کے پاس بڑی وائڈ رینجنگ پاورز ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں کام ہو چکا ہے. اس کے بعد سیکشن 4 پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہ بڑی ایک ناول چیز ہے, ایک نئی چیز ہے, جس کا نام دیا گیا اینٹی ریپ کرائسس سیل, ARCC ہم انہیں کہتے ہیں. ARCC ایک نئی ٹرم ہے جس کو کوائن کیا گیا یو کے سے, بیسکلی ہم نے یہ چوری کیا یہ کام. اور یو کے میں ہوتا یہ ہے کہ اف یو گو ٹو انگلینڈ اور اینی ویئر, وہاں پہ آپ کے ہاسپٹلز میں اس طرح کے اسپیشل سیلز بنے ہوئے ہیں جو کہ جو ریپ وکٹمز ہیں یا کوئی اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے وکٹمز ہیں, وہ ہاسپٹل میں جا کے اپنا سارا ایگزامینیشن اور سارے کام کرا سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پولیس اسٹیشن میں جانے کے لیے جو اسپیشلی خواتین, ان کے گھر والے, بچے جو ہیں وہ تھوڑا کتراتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے پبلک ہاسپٹلز, ہر ضلع میں 2 پبلک ہاسپٹلز ہم نے چنے, اور ان کو جو ہے ہم نے ڈیزگنیٹ کیا ہے اینٹی ریپ کرائسس سیل. اینٹی ریپ کرائسس سیل کا جو سربراہ ہے وہ کنسرن سر کمانڈر صاحب ڈپٹی کمشنر ہوگا اس ضلع کا, اور اس کی 4 لوگوں کی کمپوزیشن ہوگی, جس میں DC صاحب ہوں گے, اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوگا اس کنسرنڈ ہاسپٹل کا, ڈاکٹر ہوگا ایک, اور ایک پولیس آفیسر ہوگا جو کہ پولیس والے نامینیٹ کریں گے. اب یہ اینٹی ریپ کرائسس سیل ابھی کراچی میں ہم نے افتتاح کیا اس کا, اب لاہور میں اگلا ہے ہمارا, اس کا ہم افتتاح کرنے لگے ہیں میو ہاسپٹل میں. اس کا کام یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی وکٹم آتا ہے اسپیشل ایک کاؤنٹر بنا ہوگا, ڈیزگنیٹ پورا لیبلڈ اور بڑا بڑا اس پہ لکھا ہوگا اینٹی ریپ کرائسس سیل. اور جب بھی کوئی وکٹم ہاسپٹل آئے گا
تو یہ اینٹی ریپ کرائسس سیل انشور کرے گا کہ اس کا وداؤٹ اینی ڈیلے میڈیکل لیگل ایگزامینیشن ہوا ہے اس وکٹم کا. اس کے بعد اس کی جو پاورز ہیں, ڈیوٹیز ہیں, وہ سیکشن 5 میں دی ہوئی ہیں اس ایکٹ کے, کہ وہ کنڈکٹ کرے گا میڈیکل لیگل ایگزامینیشن وداؤٹ اینی ڈیلے. کیونکہ ڈیلے سے یہ ہوتا ہے جو ایویڈنس ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں, تو اس لیے وداؤٹ اینی ڈیلے وہ کرے گا. اس کے بعد سیکیورنگ اینڈ گیدرنگ آف ایویڈنس, کنڈکٹ آف اے فورینزک انالیسس اگر اس کی ضرورت ہے. اور ایک اور ہم نے چیز اس میں ایڈ کر دی کہ رجسٹریشن آف ایف آئی آر. رجسٹریشن آف ایف آئی آر جو ہے وہ نارملی تھانے میں ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ بھی ڈیسک بنایا جائے گا جو کہ یہی اے آر سی سی میں انٹیمیٹ کر کے آبویسلی کنسرنڈ ایس ایچ او کو جس ایریا میں فال کرے گا, یہ یہیں پہ درخواست جو ہے اس کی لے کے ایف آئی آر فوری ہوگی. کیونکہ ایف آئی آر میں ڈیلے آنے سے ہمیں پتہ ہے, ہم سب کو, یہاں پہ کافی زیادہ وکلا صاحبان بھی موجود ہیں, کہ اس سے بڑا نیگیٹو اور ایڈورس افیکٹ پڑتا ہے آپ کے ٹرائل پہ. تو اس وجہ سے یہ انشور کیا گیا کہ ایویڈنس بھی سیکیور ہو اور جو ایف آئی آر ہے وہ بھی فوری کاٹی جائے یہ اینٹی ریپ کرائسس سیل کے اندر. تو دس از سیکشن 5, اور اس میں آپ کا ایک نمائندہ پولیس کا, پریفریبلی ایک خواتین فیمیل پولیس آفیسر جو ہے وہ ادھر نامینیٹ کی جائے گی. اس کے بعد اگر ہم آگے آئیں تو دیٹ از سیکشن 6. یہ اگین ایک بڑا زبردست آئیڈیا دیا گیا کہ اکثر جو اس طرح کے کرائمز کا شکار ہوتے ہیں لوگ, ان کو جو ہے لیگل اسسٹنس نہیں ملتی پراپر. مطلب وکلا صاحبان جو ہیں وہ ان سے پیسے چارج کرنا چاہتے ہیں, انہیں مس گائڈ کرتے ہیں, تو لیگل ایڈ پرووائڈ کرنے کا ایک فیڈرل لیول پہ ایک اتھارٹی قائم ہو گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی. اس اتھارٹی کا کام یہ ہوگا کہ ان کے وکٹمز جو اس طرح کے ریپ کرائمز کے یا جینڈر بیسڈ ادر کرائمز کے وکٹمز جو ہیں انہیں فری لیگل ایڈ پرووائڈ کی جائے گی. انہیں مطلب وکیل دیا جائے گا منسٹری کے خرچے پہ, جو کہ ان کا پورا ٹرائل لے کے چلے گا. تو لیگل ایڈ, لیگل اسسٹنس کا ایک نئی چیز ڈالی گئی اس میں. اس کے بعد سیکشن 7 جو ہے اس ایکٹ کے اندر تمام اینگلز کور ہوئے ہیں. تو سیکشن 7 میں اپوائنٹمنٹ آف اسپیشل پروسیکیوٹرز, کیونکہ پروسیکیوٹر کا اگر ہم پروسیکیوشن سروس کا اگر ہم کام دیکھیں تو کسی بھی کرمنل ٹرائل میں پروسیکیوشن سروس کا کام جو ہے ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پروسیکیوشن نے ہی جا کے, ڈیفینس لائر تو ہوتا ہی ہوتا ہے, جو مین بندہ ہوتا ہے, پارٹی ہوتی ہے, وکٹم ہوتا ہے, اس کا بھی وکیل ہوتا ہے, لیکن پروسیکیوشن کا رول اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے پورے پاکستان میں ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹرز اپوائنٹ کیے ہیں جن کی اسپیشلائز ٹریننگ کی گئی ہے ان جینڈر بیسڈ وائلنس کے لاز پہ, جو کہ ان مقدمات کو آگے لے کے چلیں گے. عام دوسرے پروسیکیوٹرز جو ہیں یہ ریپ اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے مقدمات جو ہیں ان کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو دیر کم سیکشن 8. سیکشن 8 کیا کہتا ہے؟ وکٹم اینڈ وٹنس پروٹیکشن. وکٹم اینڈ وٹنس پروٹیکشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ اکثر خواتین جو ہیں, جب وہ خواتین یا ان کے جو جنہوں نے شواہد وغیرہ جو گواہان ہوتے, ان کو دھمکیاں موصول ہوتی ہیں, ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ جگہوں سے. اور اکثر خواتین کو تو دیکھنے میں آیا ہے میری اپنی ایز اے لائر پریکٹس میں کہ ان کو گھر والے ہی ڈس اون کر دیتے ہیں, کہ گھر والے ان سے لینا دینا اپنا ختم کر دیتے ہیں. تو ان خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسپیشلی ہم نے وکٹم اینڈ وٹنس پروٹیکشن سسٹم لاگو کیا ہے, جہاں پہ اس طرح کے جرائم کا جو شکار ہوں گی خواتین یا بچے, ان کو ایک سیکیور انوائرمنٹ میں رکھا جائے گا. حکومت کے پاس آپ لوگوں کو پتہ ہے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے نئے سینٹرز بنا سکیں. تو جو آلریڈی این جی اوز وغیرہ کام کر رہی ہیں اس میں, ان کی رجسٹریشن کے بعد ان کے لیے یہ مینڈیٹ کر دیا کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو رکھیں گے جو کہ منسٹری ریفر کرے گی. تو یہ نظام بھی پورے پاکستان میں اب لاگو ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر ہم اف یو موو فارورڈ تو یہ یہاں پہ آپ کا سب کا امپورٹنٹ کام آ گیا, اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل سیکشول آفینسز انویسٹیگیشن. او آئی یوز ہیں یہ اگین امریکہ اور یو کے سے جو ان کی جینڈر بیس پولیس ہوتی ہے ان سے یہ ٹرم کوائن کی گئی, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کے مقدمات ہوں گے جس میں آپ کے ریپ اور جینڈر بیس وائلنس کے مقدمات آ جائیں گے, ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ عام پولیس آفیسر, عام پولیس آفیسر تو ہوں گے, لیکن وہ جو ہے جو اسپیشل یونٹ قائم ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, پنجاب میں بھی قائم ہو چکے تھے, آئی جی صاحب نے لسٹ بھجوا دی تھی, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نوٹیفائی کرے گی پروونشل گورنمنٹس. اب پروونشل گورنمنٹ آپ لوگوں میں سے کس کو پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں پروونشل گورنمنٹ؟ صوبائی گورنمنٹ تو ہوتی ہے, لیکن وہ چیف منسٹر کر سکتا ہے اکیلے؟ کون کرتا ہے؟
कैबिनेट, वेरी गुड। कौन सा केस था जिसमें ये कहा गया था? नहीं याद? ये साकिब निसार साहब के कुछ अच्छे कामों में से एक अच्छा काम ये था कि उन्होंने मुस्तफ़ा इम्पेक्स का इसे कहते हैं केस, तो वो 2016 में उन्होंने इस केस पे फैसला दिया था। वरना पहले प्राइम मिनिस्टर और जो सीएम होता था वो ऑल इन ऑल होता था और वो अपनी मर्जी के फैसले कर सकता था, लेकिन उस केस में मुस्तफ़ा इम्पेक्स, उस केस में उन्होंने कह दिया कि जो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लफ्ज़ यूज हुआ है, 2016 का केस है, इतना पुराना भी नहीं है, आप लोग पढ़िएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि फेडरल कैबिनेट या प्रोविंशियल कैबिनेट जो है वो उससे मंजूरी चाहिए होगी, सिर्फ सीएम या प्राइम मिनिस्टर अपने बिहाफ पे नहीं कर सकता। तो पंजाब में नोटिफाई तो हो चुके हैं, लेकिन उसमें लीगल मसला ये आया, जो कि मेरी जो पिछले आईजी साहब से उनसे मीटिंग हुई और मैं डिस्कस किया कि आपने आईजी साहब ने अपने बिहाफ पे खुद ये नोटिफाई कर दिए SSOIUs, और कल को जब ट्रायल होगा तो ये सारा कुछ चैलेंज होगा कोर्ट में कि ये तो जी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं सही, क्योंकि इसका तो नोटिफिकेशन नहीं ठीक। तो इस वजह से अब सूबाई काबीना से मंजूरी आई थिंक अगले इजलास में हो जाएगी। तो बाकी सिंध में, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में और KPK में ये कायम हो चुके। पंजाब में सिर्फ पंजाब काबीना से मंजूरी चाहिए। तो इन इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स का बेसिकली मकसद ये होगा कि इसमें स्पेशलाइज ट्रेंड ऑफिसर्स होंगे। ग्रेड 17 का उसको हेड करेगा, जो DSP साहब होंगे वो उसको हेड करेंगे, और वो जो है अपनी अपने डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में SSOIUs कायम हुए हैं। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन मेरे पास आया था उसमें उन्होंने DSP की बजाय SP कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन है डिस्ट्रिक्ट का, उसको ये पावर दी गई है हेड करने की। और सिर्फ ये 4 लोगों की टीम होगी, 4 या 5 लोगों की, जो कि इस तरह के मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उन्हें जो है इसका स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह सेंसिटाइज किया जाए उनको, ताकि, क्योंकि ये विक्टिम जो है वो ऑलरेडी बड़ा डरा होता है और पुलिस के खौफ से वो मजीद डर जाता है, तो उनको स्पेशलाइज पहले से ट्रेन करके कि किस तरह आपने सेंसिटाइज होना है, किस तरह आपने बातचीत करनी है, कैसे आपने हमदर्दी शो करनी है विक्टिम के साथ। तो इस वजह से कायम किया गया है ये, और इसमें लाजमी करार दे दिया गया है कि SSOIU सर जो होंगे उसमें एक खातून पुलिस ऑफिसर जो है वो लाजमी इसका पार्ट होगी, उसके बगैर जो है SSOIUs कंप्लीट नहीं होंगे। तो बाकी आपका इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार जो है, इसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन के रूल्स भी बन गए, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, उसमें मैं बाद में आऊँगा, फिर किसी दिन ट्रेनिंग रखेंगे उस पर। तो इसकी ट्रेनिंग्स भी आपकी पंजाब पुलिस में हम शुरू करने लगे हैं जल्द, इवन अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन पे SSOIUs की। लेकिन क्योंकि पहले आपको कानून का पता होना चाहिए था और यहाँ पे आप नए आने वाले आ रहे हैं, तो इसलिए मेरी डिस्कशन हुई कमांडेंट साहब से, और मैंने कहा ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ा मेन क्राइम है आजकल, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इसमें SSOIUs के बाद वो अपना, जैसे आप इन्वेस्टिगेशन करके अपना 173 का चालान जमा कराते हैं कोर्ट में, वो आप फिर स्पेसिफाइड पीरियड में जमा कराएंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो एक और नई टर्म आ गई जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर्स, ISA। ISA क्या है? जब भी हमने देखा कोई विक्टिम आता है, अक्सर खवातीन होती हैं, उनको ना घर वाले इतनी सपोर्ट देते हैं, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में घर वाले उनकी सपोर्ट करते हैं, वरना ज़्यादातर उसको हमेशा दबाया जाता है विक्टिम को, जैसे कहते हैं हम विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है कि जी उनको इस तरह की सपोर्ट नहीं होती। और ये इतना एक टायरसम प्रोसेस होता है कि अकेली खातून या अकेला सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों की सपोर्ट के लिए कानून में रख दिया गया हमने कि इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर्स, जो कि कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, ये वॉलंटियर बेसिस पे कोर्ट में भी जाके कंपनी करेंगे विक्टिम को, और उसकी साइकोलॉजिकल दूसरी तरह की हेल्प के लिए भी उसका साथ देंगे। तो ये भी हमने नोटिफाई करें। सोशल वर्कर भी हो सकता है, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, उसमें रख दिया गया हमने सेक्शन 11 के अंदर। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो सेक्शन 12 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इन कैमरा ट्रायल। इन कैमरा ट्रायल का मतलब ये है कि जब इस तरह के मुकदमात का ट्रायल हो रहा होगा किसी स्पेशल कोर्ट में, तो उसकी किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी चैनल में कोई भी गैर ज़रूरी बंदा जो है वो कोर्ट रूम में नहीं आ सकता, और जज साहब की मंजूरी, रिटन मंजूरी या विक्टिम की रिटन कंसेंट के बगैर आप विक्टिम का नाम, उसकी डिटेल्स, उसका जो ट्रायल में हो रहा है सीन, वो आप पब्लिश किसी अखबार में या किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं चला सकते। और अब आप लोगों ने आजकल देखा होगा इस कानून के आने के बाद, जब भी हम कोई देखते हैं कि जैसे इस्लामाबाद में अभी आजकल अक्सर F9 वाला, पाक वाला वाकया हुआ,
پھر وہ مارگلا ٹریل والا واقعہ ہوا, وہ نکلا تو ایک طرح سے جھوٹا, لیکن کسی میں بھی وکٹم کا نام, موٹر وے والا انسیڈنٹ ہوا تو کسی میں وکٹم کا نام سب کچھ نہیں ہے, بلکہ موٹر وے والے انسیڈنٹ پہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایک انہوں نے ڈرامہ بھی بنا دیا ہے, اور وہ ڈرامہ جو ہے جیو والوں نے بنایا ہے وہ اب سسپینڈ ہوا ہے ہائی کورٹ سے کہ وکٹم کی منظوری کے بغیر آپ نے ڈرامہ کیسے بنا دیا. ٹھیک ہے, تو ان کیمرہ ٹرائل وکٹم کی پرائیویسی جو ہے اس کو اس لاء میں مد نظر رکھا گیا, اور اگر کوئی بندہ اس کو آگے پبلش کرے گا تو اس کو سزا ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگین ویری امپورٹنٹ سیکشن 13 جو ہے یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ, یہ ایویڈنس اینڈ گائیڈ لائنس کی بات کرتا ہے. ایک آؤٹ ڈیٹڈ, ایک پرانا نظام ابھی تک ہم یوز کر رہے تھے جس کو ہم کہتے تھے 2 فنگر ورجنٹی ٹیسٹ. آپ لوگوں نے سب نے اس بارے میں پڑھا ہوگا. 2 فنگر ورجنٹی ٹیسٹ اس لیے یوز ہوتا تھا کہ عورت کے کردار پہ انگلی اٹھا سکیں, عورت کو شیم کر سکیں کہ یہ تو جی پہلے سے ورجن نہیں ہے تو یہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے. تو وہ ایک بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ, اور میڈیکلی یہ پتہ نہیں ہم 21ویں صدی میں بھی آ کے ابھی تک اسے یوز کر رہے تھے ایز این انویسٹیگیشن ٹول, جو کہ دنیا میں میرے خیال سے پچھلے 50-60 سالوں سے یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن فائنلی اس لاء کے تحت 2 فنگر ورجنٹی ٹیسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے, اور اب اس کا استعمال جو ہے کسی صورت نہیں ہوگا. اگر کہیں بھی کوئی اس کا استعمال ہوگا دیٹ ول بی اللیگل. اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ وکلا کو میں کہوں گا وہ اٹھاتے تھے ٹرائل میں, وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ عورت کی کریڈیبلٹی کو شیک کرنے کے لیے, اور عورت کی کریڈیبلٹی پہ انگلی, اس کے کردار پہ انگلی اٹھانے کے لیے اسے امورل یا جیسے کہیں گے آپ امورل ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ وکٹم کو اس پہ سوالات کرتے تھے, کراس ایگزامینیشن کرتے تھے تاکہ اس کو پریشرائز کیا جائے, اور کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ جو خاتون الزام لے کے آئی ہے ریپ کا یا کسی چیز کا, یہ تو خود باکردار نہیں ہے. تو اس کو بھی بین کر دیا گیا ہے. اس طرح کے کوئی بھی سوالات اگر کیے جائیں گے وہ ایویڈنس کا حصہ نہیں تصور ہوں گے. تو یہ سارا کچھ بڑی نئی چیزیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ قانون کو آئے ہوئے لگ بھگ کچھ سال, 1.25 سال کا عرصہ ہوا ہے, لیکن یہ ہم نے اس پہ رولز بھی بنا لیے, ابھی میں اس پہ آگے آؤں گا, اور سارا کچھ مینلی جو یہ لاء کافی نئی چیزیں کہتا تھا وہ سب کچھ ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قانون میں طریقہ کار رکھ دیا گیا اس کو امپلیمنٹ کروانے کا بھی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون ہمارے پاس جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہے اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے ایکٹس ہیں, بے تحاشا روز ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں کہ قانون نئے بناتے رہتے ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن پہ کوئی فوکس نہیں ہوتا. مطلب 100 قوانین ہوں گے اس میں سے 1-2 پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا. تو اس قانون میں انہوں نے شک رکھ دی اس کو امپلیمنٹ کیسے کرایا جائے گا, جس کے لیے انہوں نے سیکشن 15 کے اندر ایک اسپیشل کمیٹی کا قیام کیا, اور اس اسپیشل کمیٹی میں 4 صوبائی حکومتوں سے نمائندگان ہوں گے, 4 صوبائی پولیس سے نمائندگان ہوں گے, اور اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں گے, میڈیا کے لوگ بھی ہوں گے. لگ بھگ 12 لوگوں کی ہم نے کمیٹی بنائی ہے منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس نے, جس کا میں پورے پاکستان کا فوکل پرسن بھی ہوں, اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس لاء کی امپلیمنٹیشن کرانی ہے. جہاں جہاں لکوناز ہیں ان کو کنسرن کوارٹرز کو کنوے کرنا ہے, اور اس قانون کی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن ضروری بنانی ہے. اور وہ کس طرح ہوگی, انہوں نے اس کمیٹی کو یہ بھی پاور دے دی کہ اگر کوئی سرکاری افسر ان کی بات نہیں سن رہا, اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کروا رہا, تو پھر ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کمپلین کر سکتے ہیں, اور اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ہیں اس آفیسر کے خلاف, وہ بھی اس کی پاور ہے سیکشن 15 کے اندر دے دی کہ وہ بھی اس کے خلاف شروع کرا سکتے ہیں. تو ابھی تک تو ہمیں بڑا اچھا رسپانس آیا ہے, آگے دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. اس کے بعد سیکشن 16 میں ہم آ جاتے ہیں, تو دیٹ از ٹرائل. اب اسپیشل کورٹس میں جو بھی اس طرح کے جینڈر بیسڈ وائلنس کے یا ریپ کے مقدمات ہیں, ان کا 4 مہینے کے اندر اندر جو ہے ودن 4 months ٹرائل مکمل ہوگا, مطلب 120 دنوں میں. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفینس کا وکیل ہوتا ہے, جو ڈیفینس کاؤنسل ہوتا ہے, ایکیوز کا وکیل ہوتا ہے, اس کا سارا فوکس جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کس طرح ٹرائل کو ڈیلے کیا جائے, کس طرح ایڈجرنمنٹس لی جائیں, جیسے ہم ڈیٹیں لی جائیں, اور ان کو جو ہے آگے سے آگے لمکایا جائے. تو اس لاء کو میں یہ بھی چیز ڈال دی کہ میکسیمم 2 ایڈجرنمنٹس دے گی کورٹ ڈیفینس کاؤنسل کو, اور اگر پہلی ایڈجرنمنٹ دے گی اور دوسری ایڈجرنمنٹ کاسٹ لگا کے دے گی, مطلب جرمانہ کر کے دے گی, اور اگر 2 ایڈجرنمنٹس کے بعد بھی وکیل اپنا کیس آگے لے کے نہیں چل رہا, تو جو اسپیشل کورٹ کے جج صاحب ہیں ان کے پاس یہ پاور ہے
کہ وہ اپنی جو اسٹیٹ کاؤنسل ہوتا ہے جو لیگل ایڈ کے ذریعے ان کو مہیا ہونا ہے، جس کی 7 سال ہائی کورٹ کی اسٹینڈنگ ہے 7 ایئرس، وہ کورٹ مقرر کر سکتی ہے ڈیفینس کا وکیل، لیکن اس کے وکیل کی چھٹی ہو جائے گی اگر اس نے 2 سے زیادہ ڈیٹیں لی۔ اس کے بعد ایک چیز نئی جو اس لاء میں شروع کر دی گئی وہ ہے کمپنسیشن ٹو وکٹمس۔ وکٹمس کو، ایکیوز کو سزا تو انشاءاللہ ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وکٹم کو جو ہے سر کمپنسیشن یا پیسے بھی دیے جائیں گے۔ نارملی ہوتا تھا کہ جرمانہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس لاء میں رکھ دیا گیا کہ کورٹ جو ہے معاوضہ بھی ادا کرے گی وکٹم کو اگر ایکیوز کا گلٹ ثابت ہو گیا ہے۔ تو کمپنسیشن ٹو وکٹمس بھی سیکشن 17 میں بتا دیا گیا۔ اس کا سیکشن 18 میں اس کی اپیل کا طریقہ کار بتا دیا گیا کہ جو بندہ اسپیشل کورٹ کے آرڈر سے خوش نہیں ہے، اس کے خلاف اپیل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ ود ان 30 days جو ہے کنسرنڈ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے۔ اور ہائی کورٹ پہ بھی مینڈیٹ کر دیا گیا کہ اس نے ود ان 6 ماہ اس اپیل کا فیصلہ کرنا ہے۔ نارملی ہوتا ہے کرمنل کیسز میں سال اپیلیں پڑی رہتی، لیکن آئی ایم ویری ہیپی ود دا پروگرس کہ جو ججز ہم نے اسپیشل کورٹس میں لگائے ہیں وہ ان کے بہت اچھے ٹائم پیریڈ میں ان کے مقدمات کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں، اور ہائی کورٹ بھی پورا لاء کے انڈر رہتے ہوئے اس کا اپیلوں کا بھی فیصلہ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہے جو کہ رائز کیا گیا۔ اس کے بعد سیکشن 19 میں رولز بنانے کی پاور جو ہے وہ دی گئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رولز ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہوتے ہیں اور ایکٹ کے انڈر اس کو پاور دی جاتی ہے۔ تو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس آن دا ریکمنڈیشن آف دا اسپیشل کمیٹی ان رولز کو نوٹیفائی کرے گی۔ اور آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ ود ان اے ایئر ہمارے جو رولز تھے جس میں انویسٹیگیشن رولز ہیں، ٹرائل رولز ہیں، اینٹی ریپ کرائسس سیل رولز ہیں، اور سیکس اوفینڈر رجسٹر، یہ نام آپ لوگوں نے SOR پہلے نہیں سنا ہوگا، اس پہ میں ابھی بعد میں آتا ہوں۔ یہ 4 رولز جو ہیں ہم نے نوٹیفائی کر دیے ہیں، اور یہ پورے ملک میں جو ہیں ان کی کاپیز بھی بھجوا دی گئی ہیں اور ان پہ عمل بھی ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سیکشن 20 میں ایک خاص فنڈ کے بارے میں بات کی گئی ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 2 ارب روپے کا منظور کیا تھا، لیکن جب پرائم منسٹر صاحب وہ گئے، عمران خان صاحب، وہ منظور تو ہو گیا تھا لیکن ان کی فائلوں میں منظور تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں آیا۔ اور جب نئی گورنمنٹ آئی تو ان کو ویسی کچھ کھانے کے، وہ جس کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے یہ فنڈ جو ہے وہ روک دیا ہے۔ تو ابھی فنڈ کا ایشو آ رہا ہے کہ جو فنڈ کا کہا گیا تھا وہ ابھی تک نہیں میسر۔ اس کے بعد سیکشن 21 پہ آتے ہیں، اگین یہ آپ لوگوں سے ریلیونٹ ہے کہ پریونٹیو ایکشن بائی پولیس۔ اس قانون میں پاور دے دی گئی کہ اگر تو کوئی پولیس آفیسر اپنے ایریا میں، یا بے شک وہ اپنے ایریا میں نہیں بھی ہے، وہ کوئی اس طرح کا جرم ہوتے دیکھ رہا ہے یا اسے کمیشن کا یا تھریٹ آف کمیشن آف سچ کرائم ہے، تو وہ اس کے لیے روک سکتا ہے، اپنی پاورز کا استعمال کر سکتا ہے اس اوفینس کو ہونے سے۔ آلریڈی پاور آپ کو 149 اور 151 CRPC میں آپ کے پاس ہے پولیس آفیشلز کے پاس، لیکن اس لاء میں ایک بار پھر رکھ دی گئی تاکہ اس کا اچھی طرح استعمال ہو سکے۔ تو پریونٹیو ایکشن بائی پولیس جو ہے وہ بڑا اس میں ایک نئی چیز جو ہے ڈالی گئی۔ اس کے بعد سیکشن 22 میں اکثر ہم مرد حضرات جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی 10.5 تے کچھ کیتا نہیں، 3.5 انجی الزام لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے جھوٹا الزام اور کمپلین جھوٹی لانچ کرنے کی بھی جو ہے، اگر کوئی وکٹم پولیس آفیشل کو یا اینٹی ریپ کرائسس سیل کو غلط کمپلین دے گا جو کہ جھوٹی ثابت ہوگی، تو اس کی بھی سزا جو ہے رکھ دی گئی کہ 3 سال سزا ہوگی اس وکٹم کو جو کہ غلط یا جھوٹی کمپلین لے کے پولیس کے پاس آئے گی۔ اور اسی طرح پولیس پہ بھی سزا ڈال دی گئی کہ اگر کوئی پولیس آفیشل، کوئی انویسٹیگیشن آفیسر غلط انویسٹیگیشن کرے گا، فالس انویسٹیگیشن کرے گا، اور وہ ثابت ہوگی فالس انویسٹیگیشن، تو اس کو بھی 3 سال کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو رجسٹر آف سیکس اوفینڈرز، اس پہ میں نے ذاتی طور پہ بہت کام کیا ہے، اور ہم نے ہم لنڈن گئے، UK ہوم آفس والوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا۔ پاکستان میں پہلی بار نادرا میں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ اور نیشنل پولیس بیورو کے ساتھ ایک رجسٹر آف سیکس اوفینڈرز جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہے، وہ بن چکا ہے، اور جتنے بھی اس طرح کے ملزمان یا جو جن کو سزا ہو چکی ہے، کنوکٹ ہو چکے ہیں، ان کا ڈیٹا ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ نادرا کے پاس سٹور ہوگا ایک سیکس اوفینڈر رجسٹر میں، جس کا استعمال پولیس والے انویسٹیگیشن میں اور کورٹ جو ہے وہ ٹرائل میں کر سکتے ہیں۔ تو ایک سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس جو ہے ہم نے 1 سال میں محنت کر کے بنا لیا ہے،
اور یہ اس پہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی ہمیں بڑی سپورٹ تھی, شہباز شریف صاحب کی طرف سے, لا منسٹر تھے ہمارے اعظم نذیر تارڑ, ان کی طرف سے ہمیں بڑی سپورٹ تھی. تو یہ فائنلی ایک بڑا مشکل کام تھا لیکن یہ ہو گیا اور اس کے رولز بھی بن گئے ہیں, اور ان کے رولز کے تحت جو ہے ہم نے جو کنوکٹ ہوگا اس کی سیکس آفینڈر مینجمنٹ کا سسٹم بھی شروع کر دیا ہے. اور وہ مینجمنٹ کس طرح ہوگی کہ اس نے آلریڈی یہ کچھ وہ لاز میں تھا, جیسے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں تھا کہ جو کنوکٹ ہے اس نے پولیس میں جا کے, اسٹیشن میں جا کے, ایون وہ سزا ختم کر کے جب آ بھی گیا ہے تب بھی اس نے پولیس تھانوں میں جا کے اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا رپٹ دینی ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا. اگر وہ شہر سے باہر ٹریول کر رہا ہے تو اس نے تب بھی جا کے تھانے میں بتانے. اور جو لمٹ ہے اس ٹائم پیریڈ کی وہ 3 سال ہم نے رکھی کہ سزا کاٹنے کے 3 سال بعد بھی جو offender ہے وہ یہ کرتا رہے گا تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے کہ وہ ری اوفینڈ نہ کرے دوبارہ وہ جو جرم جس کی سزا کاٹ کے آیا ہوا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا زینب مرڈر کیس میں بھی ہمارے سامنے, پشاور میں جو ایک بچی کا واقعہ ہوا تھا, ایون موٹر وے انسیڈنٹ میں, کہ وہ وہی لوگ تھے جو آلریڈی اس طرح کے جرائم میں مطلوب تھے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ رجسٹر آف سیکس آفینڈر جو ہے بنایا ہے, اور یہ اب بن چکا ہے نادرا میں. یہ صرف کاغذوں میں نہیں رہا, یہ اب نادرا میں ان کے پاس ڈیٹا بیس جانا شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد پبلک رپورٹنگ میکنزم جو ہے وہ ہم نے سیکشن 25 میں رکھا ہے. اس میں ایک ہیلپ لائن بنائی گئی ہے کہ کوئی بھی پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ ہیلپ لائن ابھی کیونکہ سینٹرلائز نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلپ لائن ہم جوڑ دی جائے, جیسے کہ 1122 الگ ہے, 15 الگ ہے, جیسے کہ 911 کا کانسیپٹ ہے امریکہ میں یا دوسری جگہوں پہ, کہ ایک ہی سینٹرلائزڈ ہیلپ لائن ہوتی ہے جو کہ تمام جگہوں پہ پھر کوآرڈینیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا ہم سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی عام عوام اگر وہ دیکھے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے یا اسکول کے ارد گرد, اسپیشلی بچوں کے اسکول کے ارد گرد کوئی اس طرح کا آفینڈر گھوم رہا ہے جس پہ شک کیا جا سکتا ہے, وہ اس کی رپورٹ جو ہے, اس کی انفارمیشن جو ہے وہ اس ہیلپ لائن میں دے سکتا ہے. اس کے بعد سیکشن 26 میں آ جاتے ہیں ہم, وہی ان کیمرہ ٹرائل کی آگے جا کے بات ہے کہ no person shall disclose the identity of victim or victim's family without prior written permission of victim or his guardian in case of minor. کہ ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی جو ہے, کیونکہ معاشرے میں ہمارے ایک سٹگما لگ جاتا ہے جب اس طرح کا نام باہر نکلے, تو اس پہ خاص طور پہ دھیان دیا گیا. آلریڈی آپ کے 2016 میں کرمنل لا امینڈمنٹ کے تحت پی پی سی میں بھی یہ ڈال دیا گیا 376A کا, جو نان ڈسکلوزر آف آئیڈینٹی کا ہے, جس میں 3 سال کی سزا ہے. تو یہ اس لا میں دوبارہ ڈال دیا گیا تاکہ کوئی ادارہ, کوئی نیوز چینل, کوئی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی جو یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں آج کل اور جو دوسرے, وہ سینسرلائز کرنے کے لیے, سنسنی پھیلانے کے لیے بڑی مرچ مسالے دار اس طرح کی خبریں جو ہے رپورٹ کرتے تھے, جس سے وکٹم بیچارہ جو ہے اس کے لیے بڑا ٹرومیٹک ہوتا تھا. تو اس کو روکنے کے لیے سیکشن 26 کا استعمال جو ہے کیا گیا. تو دیٹس اباؤٹ اٹ. یہ ہماری اس لا کی موٹی موٹی شکیں تھی جو کہ آپ کو بتائی گئی. اب ٹریفک وارڈن والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اس لا کی کچھ سمجھ آئی میرے خیال